السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، یہ پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی عجیب ہے، نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور غیر کے دربار میں منت مانگتا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کے پاس جا کر کے مرادیں پوری کروانا یا ان سے وسیلہ، ان سے تبرک، ان سے توسل، یہ سب کا یہ انکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تفصیل میں کیوں؟ اللہ پاک واقعی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب کو جانتا ہے، وہ مالک اور خالق ہے۔ اللہ پاک نے اسی آیت کے بعد اس کا جواب دیا ہے اسی سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اللہ سبحانہ فرماتا اہدنا الصراط المستقیم، آیت نمبر 5 میں، کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ کہ اے بندو دعا کرو، اے اللہ ہمیں اللہ کی طرف بھگا، اے اللہ ہمیں اللہ کی طرف بلا، اے اللہ ہمیں توحید کی طرف بلا، اے اللہ ہمیں قرآن کی طرف بلا۔ نہیں، اللہ پاک فرما رہا اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور آگے فرماتا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور سورہ نساء میں آیت نمبر 64 میں یا 63 میں اللہ سبحانہ نے 4 کیٹیگری بتایا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی کے راستے پر چلا، صدیق کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، اور صالحین کے راستے پر چلا۔ اب یہاں پر یہ پوسٹ کرنے والے بتائیں، یہ وہابی ہی ہو سکتے ہیں، کوئی سنی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ بندو مجھ سے مانگو، میری راہ پر بس رہو، میرے پاس ہی میں میرے، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے کہا جاؤ نبی کی راہ کو تلاشو، جاؤ صدیق کی راہ کو تلاشو، جاؤ شہداء کی راہ کو تلاشو، جاؤ صالحین کی راہ کو تلاشو۔ تو اب ان کی بارگاہوں میں جا کر اگر ہم صراط مستقیم کا پتہ مانگیں، ان کی بارگاہوں میں جا کر کے اس بات کی منت کریں کہ ہمیں صراط مستقیم بتائیے، اس بات کی لجاجت کریں کہ ہمیں صراط مستقیم بتائیے، تو یہ قرآن کے آئین مطابق ہے، شریعت کے آئین مطابق ہے، یا صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کی آیت ہے؟ سورہ فاتحہ میں صرف یہی آیت سوجھی؟ واقعی اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اس لیے اس نے اس آیت کے بعد ہی آیت کریمہ کہہ دیا کہ اے لوگو، ہم نے تو کہا ہے کہ تم ہم سے ہی ہماری ہی عبادت کرنا اور ہم سے ہی مدد طلب کرنا، لیکن اس عبادت کا ڈھنگ اور اس عبادت اور اس مدد کا تصور تمہیں کہاں ملے گا؟ تو اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں ہی جا کر کے منت کرنی پڑے گی، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جا کر کے، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین کی بارگاہوں میں جا کر کے میری عبادت کا پتہ ملے گا، میری مدد کا پتہ ملے گا۔ تو یہ در حقیقت الغیر اللہ سے دور کرنے کی جو سازش رچا رہے ہیں، یہ توحید کے بالکل خلاف ہے، اور غیر اللہ بول کر کے جو اولیاء اللہ سے، محبوبان الہ سے دور کرنے کی سازش کر رہے ہیں، ان سے اہل سنت کے لوگ بچیں، اور جب بھی یہ آیت کریمہ آئے فوراً اس آیت کریمہ کے بعد والی آیت کریمہ کا ایکسپلین پوچھیے کہ اللہ پاک نے عبادت کرنے تو کہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، اس کا تو آپ نے اعتراف کر لیا، لیکن دوسری اسی کے بعد کی آیت کریمہ میں ہے اللہ پاک خود بھیج رہا ہے نبی کے پاس، خود بھیج رہا ہے صدیق کے پاس، خود بھیج رہا ہے شہداء کے پاس، خود بھیج رہا ہے صالحین کے پاس۔ تو اب بتاؤ، اس عبادت کا اگر مطلب صرف یہ ہوتا کہ مجھ سے میں اللہ 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 اللہ، اگر صرف یہی معنی ہوتا تو پھر وہی اللہ کیوں ان چاروں کے پاس اور ان 4 کیٹیگری اور ان 4 عظیم ہستیوں کے پاس بھیج رہا ہے؟ یہ جواب نہیں دے پائیں گے، ان کو تو صرف توہین چاہیے، توحید کی آڑ میں توہین کرنا ان کی فطرت ہے۔ ہم الحمدللہ توحید و سنت پر عامل ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو ان بزرگوں کے حوالے سے ایمان کی حفاظت کی سلامتی نصیب فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں